रहीम। हमारा इख्तिताम सूरतुल गाशिया पर हुआ था और इंशाअल्लाह यहाँ से आज सूरतुल फजर की शुरुआत है। तो फरमाया वल फज्र, और फजर की, यानी कि फजर की बात कहकर वल लयालिन अश्र, और 10 रातों की, यानी कि फजर की भी और 10 रातों की। 10 रातों के बारे में वो मुख्तलिफ कौल आते हैं। ये वो भी 10 रातें हो सकती हैं जिस तरह रमज़ान का आखिरी अशरा, और ये ज़िलहज्जा की जो 10 पहली रातें हैं उनको भी मतलब इसमें तज़किरा किया जाता है। फरमाया वश्शफ़ए वल वत्र, और जुफ्त की और ताक की, यानी कि इन बातों की, और वल्लैल इज़ा यसरे, और रात की जब वो चलती है। ये सारी बातें फरमा कर अल्लाह पाक ने फरमाया हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़िल हिज्रिन, क्या है इसमें एक बड़ी कसम अक्ल वालों की। यानी कि इतनी बार ये बातें फरमा कर, इनकी कसमें उठाकर अल्लाह पाक ने फरमाया कि क्या इनमें बड़ी कसम है अक्ल वालों के लिए, यानी कि इनमें एक बहुत बड़ी कसम है। ये जो कसम है मैंने पीछे भी बयान किया, ये अल्लाह पाक का जो कसम उठाना है वो अल्लाह पाक किसी भी चीज़ की कसम उठा रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं, तो लिहाजा हमको लाजम है कि हम अल्लाह ही की कसम उठाएं। लेकिन अल्लाह ताला इन चीज़ों की कसम उठाकर अपनी बात में वज़न दे रहा है, और जो अक्ल है, यानी कि जो बड़ा गौर करने वाले इंसान हैं, उनको इससे मतलब काफ़ी नसीहत हासिल होती है कि अल्लाह पाक इतनी कसम उठाकर एक बात बयान कर रहे हैं तो वो उस बात का वज़न कितना भारी होगा। तो ये चीज़ मतलब असल जो है ना, इस चीज़ को फील करना है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआदिन, क्या नहीं आपने देखा कैसा किया आपके रब ने आद के साथ। आद जिनके वो पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम, आद वो कौम थी जो कदावर थी, जिनका कद बहुत बड़े कद वाले लोग थे, जिनकी आज दुनिया से हड्डियाँ मिल रही हैं, और मतलब लोग हैरान रह जाते हैं उनके मतलब जिस्म की वो मतलब वो जो उनके ढांचे हैं वो कितने कितने बड़े हैं, वो देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। तो वो कौन थे? इरम ज़ातिल इमाद, जो इरम थे स्तूनों वाले, यानी कि इरम, ये इरम अगर हम जाते हैं तौरात के अंदर, चूंकि तौरात में जो मतलब नस्ल का जिक्र है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्लाह पाक ने वहाँ फरमाया। मिसाल के तौर के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम थे, आदम अलैहिस्सलाम के उनके फिर कौन कौन से बेटे हुए, इसका जिक्र वहाँ मिलता है। यानी कि हमने तो हाबील और काबिल का ही नाम सुना है, वहाँ हाबील और काबिल के अलावा भी हैं जो उनके बेटे थे। इसी तरह फिर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम, साम, यासफ, ये 3 बेटे जिनका तज़किरा मिलता है तौरात में। फिर हाम से एक नस्ल चली जो कि हम जिसको बोलते हैं जो यूरोप मतलब हाम से एक चली जो मतलब ये जो एरिया हमारा एशिया का एरिया है, और ये जितना मिडिल ईस्ट है ये सारा एरिया में पड़ जाता है। और साम से वो नस्ल चली जो कि अफ्रीका का एरिया हम कहते हैं जिसको, इसमें चला जाता है। और यासफ से फिर यूरोप का एरिया जो बनता है वो उसको मतलब हम गिनते हैं। तो खैर उन नस्लों से आगे फिर जो हाम थे, इनकी नस्ल में इरम एक औलाद थी उनकी, इरम। जिस तरह हम मतलब आज किसी की नस्ल को गिनते हैं तो उसका मतलब वो जो वालिद का नाम चला आता है, या मतलब उससे हमारा मतलब एक नस्ल का नाम गिना जाता है। तो ऐसे ही मतलब उनका नाम इरम यहाँ आया है, वो इरम की औलाद में थे जो आद थे। तो अल्लती लम युखलक मिथलुहा फिल बिलाद, वो जो नहीं पैदा किया गया उन जैसा शहरों में, यानी कितने वो कदावर थे कि उन जैसे तो पैदा ही नहीं हुए। वथमूद अल्लज़ीना जाबुस सखरा बिलवादे, और समूद
وہ جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں، یعنی کہ وہ جو چٹانوں کو انہوں نے تراشا اور چٹانوں سے وہ محل بناتے تھے. یہ محل آج بھی ہم جارڈن کے مطلب ایریا میں یہ ہم کو ملتے ہیں. اسی طرح دنیا میں اور جگہ بھی ان کے مطلب ہم کو ایسے محل ملتے ہیں، ایسے مطلب گھر ملتے ہیں جو پہاڑوں میں بنائے گئے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا. فرعون میخوں والا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح اس نے یہ پرامڈس بنائے ہوئے ہیں، تو یہ مطلب ان کی بھی تعمیرات کے بہت سارے کام ہیں جو آج بھی ہم کو مطلب نظر آتے ہیں. الذین طغوا فی البلاد، وہ جنہوں نے سرکشی کی تھی شہروں میں. یعنی کہ تم کو خبریں تو پہنچ چکی ہیں، جتنے بڑے بھی بادشاہ ہوئے، جتنے بھی یہ لوگ ہوئے جنہوں نے سرکشی کی تھی شہروں کے اندر، تو اللہ پاک نے پھر ان کا کیسا انجام کیا. فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر انہوں نے کثرت سے کیا ان میں فساد، یعنی کہ اکثریت نے ان میں فساد ہی کیا. تو اللہ کی بات نہیں مانی. فساد کیا ہے؟ جو اللہ کی بات نہیں مان رہا وہ فساد کر رہا ہے. حالانکہ فرعون تو اپنی قوم کو مطلب بہت ساری سہولتیں دے رہا تھا، لیکن وہ اللہ کا قانون نہیں مان رہا تھا. اللہ کا بھیجا ہوا جو نظام تھا اس کے خلاف وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. کس لیے کہ وہ بولتا تھا نظام تو میرا ہے، یہ دیکھتے نہیں ہو یہ نہریں اور یہ چیزیں میری ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنے آپ کو اس طرح بادشاہ مانتا تھا، یعنی کہ اپنے نظام کے مطابق چلنے کی. تو اس سے مطلب لوگوں میں تو مطلب اس نے فساد کن میں ڈالا تھا؟ بنی اسرائیل میں. بنی اسرائیل کو وہ جو ہے نا مطلب ٹارچر کرتا تھا اور اس کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. باقی اپنے لوگوں سے تو وہ اس طرح نہیں فساد کر رہا تھا، لیکن کیا کر رہا تھا کہ اللہ کی بات نہیں مانتا. جو اللہ کی بات نہیں مان رہا، اللہ کا بھیجا ہوا قانون نافذ نہیں کر رہا، اصل فسادی وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کے لیے نظام بنا کر بھیجا وہ انسانیت کے لیے سب سے بہتر ہے، یہ سب جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مطلب اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، یا اکثریت جو تھوڑا سا طبقہ ہے وہ اس کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اصل فسادی وہی ہے. اس کا تذکرہ میں نے سورہ بقرہ میں بھی کیا تھا، جس میں اللہ پاک نے یوں فرمایا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں بیوقوفوں کی طرف. تو وہ اپنے آپ کو، دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے شو کرتے ہیں اپنا ایمان، لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں مفسدوں کی طرح، یعنی کہ فساد کرنے والوں کی طرح. تو اللہ پاک نے فرمایا یہی اصل فسادی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام تو وہ نافذ نہیں کر رہے. خود کو وہ بڑا انسپیکٹر بول رہے ہیں، یا بڑا مثال آرمی کا افسر بول رہے ہیں، یا پریزیڈنٹ بول رہے ہیں. وہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں فسادی ہوں. وہ تو اپنے آپ کو مطلب دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو مطلب بندے کو پکڑ کر اندھے کرنے والا ہوں، میں تو مطلب بڑا اصلاح کرنے والا ہوں. لیکن اصل فسادی وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قانون تو نہیں نافذ کر رہا. اگر وہ چور کو پکڑ کر اندر کر رہا ہے تو چور کو سزا دے رہا ہے 3 سال. 3 سال میں چور اندر جا کر دوبارہ بڑی پلاننگ کر کے دوبارہ زیادہ تیز اپنی وہ طاقت رکھ کر مطلب اور گروپ بنا کر باہر آئے گا تو وہ اس سے بڑی چوری کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اندر اس کو آرام ملا. 3 سال سزا ہوئی، اس میں سے 20 سال اس نے کاٹی، باہر آ گیا. تو یہ تو قانون ہے. اور لیکن اگر اسی چور کو کہا جائے کہ تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا تو کیا پھر تم چوری کرو گے؟ تو پھر ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو کہے کہ ہاں بھائی پھر بھی میں چوری کروں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ حکم ہے اللہ کا، اور اللہ کا جو بھیجا ہوا قانون ہے وہ کرائم کو روکتا ہے، کرائم اس سے سٹاپ ہوتا ہے. یہ ان کے بنائے ہوئے قوانین جو ہے ان سے کرائم بڑھتا ہے نہ کہ رکتا ہے. تو یہ ہے اصل وجہ، وہ مطلب خود فسادی ہے. اور اسی طرح وہ بھی فساد کرتے تھے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو ہوا تو برسایا ان پر آپ کے رب نے کوڑا عذاب کا. پھر یعنی کہ جب انہوں نے نہیں مانی تو اللہ پاک نے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ گات میں. اللہ پاک وہ دیکھ رہا ہے کہاں. یہ نہیں سوچے کہ یہ جو چل رہا ہے نظام اسی طرح ہے، وہ اللہ ہر وقت نظر میں ہے اس کے. وہ دیکھ رہا ہے اور کب وہ پکڑے گا، جب پکڑے گا، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَانِ.
تو یہ بھی انسان کی کچھ انسانوں کی کیفیت بیان ہونے والی ہے. اللہ پاک نے فرمایا تو رہا انسان جب آزماتا ہے اسے رب اس کا، پھر وہ عزت دیتا ہے اسے اور نعمت دیتا ہے اسے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. مثال کے طور پر بھائی اگر انسان کو جب کوئی مال و دولت مل جاتا ہے دنیا میں تو بولتا ہے بس جی اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے مجھ کو عزت دی ہے. ٹھیک ہے نا، کرم کا مطلب ہوتا ہے کرم، عزت دینے والا. تو وہ یعنی کہ اپنے آپ کو اس کے اوپر بڑا خوش ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهْنَانِ. تو اور اس کے برعکس، لیکن جب وہ کبھی آزماتا ہے اسے، پھر وہ تنگ کر دیتا ہے اس پر رزق اس کا، تو وہ کہتا ہے انسان، یعنی کہ وہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ ابھی ناشکری کے ورڈ، جس طرح وہ ہاں شکر گزاری کے ورڈ کہہ رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہاں ناشکری کے ورڈ بھی کہہ دیتا ہے. جب کوئی ایسا تنگی آتی ہے بولتا ہے میں ہی رہ گیا ہوں، مجھے تو اللہ پاک نے کہیں کا نہیں چھوڑا. مثال کے طور پر اس طرح کے ناشکری کے ورڈز وہ کہنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ دونوں حالتوں میں صبر اور شکر یہ چیز ہے جو کرنی چاہیے. اگر یعنی کہ اگر کچھ ہے تب بھی صبر اور شکر کرے، کچھ نہیں ہے تب بھی الحمدللہ صبر اور شکر کرے. یہ ہے اصل امتحان کا رزلٹ. یعنی کہ کوئی بندہ اگر کہے کہ میں اگر امتحان دینا چاہوں تو مجھ کا اس کا جواب کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر حال میں صبر اور شکر کرنا. یہ ہے سیدھا سا جواب. تو لہذا اگر منہ کچھ ملا ہے تو منہ سے شکر گزاری کر رہا ہے، لیکن اللہ کو اندر کیا رات پتہ ہے کہ جب اس کو تنگ کرے گا تو یہی بندہ پھر ناشکری بھی کرے گا. تو فرمایا کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ نہیں تم عزت دیتے یتیم کو. یتیم کو تم، یہ تمہاری کیفیت ہے، تمہارے پاس جب ہوتا ہے تو تم یتیموں کی طرف دیکھتے بھی نہیں. وَلَا تَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں تم آپس میں ترغیب دیتے کھانا کھلانے پر مسکین کے، یعنی کہ خود تو کھاتے دیتے بھی نہیں ہو، دوسرے کو بھی نہیں ترغیب کرتے ہو کہ یار اللہ کے راستے میں کسی کو مسکین کو دو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو کھانا سمیٹ کر، یعنی کہ اپنی میراث کو فوری طور کے اوپر سمیٹتے ہو کہ کوئی دیکھے بھی نہیں کیا آیا میری طرف. اتنی مطلب وہ بخیلی کرتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ، یعنی کہ مال ہی مال تمہاری نظر میں ہوتا ہے. کس طرح سے آئے، کہاں سے آئے، کوئی حلال حرام کی تمہارے اندر پہچان نہیں ہے، بس مال آنا چاہیے. تو یہ ہے اکثریت کا حال. کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکن، ہرگز نہیں جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین، خوب ریزہ کرنا، یعنی کہ بالکل ریزہ ریزہ کر دی جائے گی جس دن زمین. وجاء ربک والملائکۃ صفا صفا، اور آئے گا رب آپ کا اور فرشتے صف بصف، یعنی کہ رب آئے گا اور فرشتے صف باندھے ہوئے آئیں گے. یہ وہ بات، یہ ابھی قیامت کے حالات، ان کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی اسی طرح ورد. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، اس دن نصیحت پکڑے گا انسان. اور کیوں ہوگا اس کے لیے نصیحت پکڑنا، یعنی کہ اس دن تو وہ نصیحت پکڑے گا، لیکن اس دن اس کا نصیحت پکڑنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں نصیحت نہیں پکڑی. یہی چھوٹا سا، یہ دنیا میں چھوٹی سی ٹائم ہے آزمائش کا، اس میں جو جاگ گیا اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل کر لیا تو سمجھ لے اس کے اوپر اللہ کا انعام ہو گیا. یہ نہیں ہے غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن واپس پلٹنا، تائب ہونا اس دنیا میں اور اپنے گناہ کی معافی مانگنا، یہ بہت ضروری ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو وہاں وہ پھر جب جو دنیا میں فرض کرے اس نے تائب نہیں ہوا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ کہے گا اے کاش کہ میں آگے بھیجا ہوتا، میں نے آگے اپنی زندگی کے لیے، یعنی کہ کاش میں نے کچھ اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ کیا. دنیا کی زندگی میں تو وہ اچھی
اچھی سے اچھی چیز طلب کرتا ہے، اچھی سے اچھی چیز چوائس کرتا ہے، مکان بناتا ہے تو بہت عمدہ اعلیٰ مکان ہونا چاہیے، گھر میں اندرونی جو سجاوٹ ہوتی ہے تو اس میں لاکھوں روپیہ وہاں خرچ کر دیتا ہے، یہاں فٹ ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے سب کچھ، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح باقی معاملات میں بھی وہ اسی طرح مگن رہتا ہے، لیکن آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، آخرت کو اس نے بس تھوڑا سا ڈالا ہوتا ہے، کبھی کبھار بیچ میں نماز بھی پڑھ لی، کچھ مطلب مانا کچھ نہیں مانا، اس طرح کا مطلب وہ اس کا مطلب رو ہوتی ہے۔ تو فرمایا آخر میں خیر وہ پچھتائے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ تو فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدًا، تو اس دن نہ عذاب دے گا عذاب اس جیسا کوئی ایک، یعنی کہ اس دن پھر عذاب بھی جس طرح دنیا میں آپ لگے ہیں اپنی خواہش میں چلے، وہ اس طرح پھر عذاب بھی اسی طرح آپ کو ایسا عذاب ملے گا کہ آپ کو اس طرح کا کوئی عذاب نہیں دے سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ باندھے گا باندھنا اس جیسا کوئی ایک، یعنی کہ جس طرح وہ پھر آپ کو اسی طرح جکڑے گا بھی باندھے گا بھی۔ تو فرمایا یا ایھا النفس المطمئنۃ، تو اے جان مطمئن، اے اطمینان پانے والی جان۔ یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب یہ بھی ایک جان ہے جو یعنی کہ اپنے آپ کو دنیا میں ہر چیز سے لادہ رکھتی تھی، دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے اوپر قائم رکھتی تھی، اور اس میں اس کو پرامن تھا، مطلب اپنے امن کے ساتھ چلتی تھی لوگوں میں، چاہے دنیا ساری گمراہ تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر پورے دل سے بغیر کسی کی بات سنے ہوئے وہ اس کے اوپر مطلب گامزن تھا۔ تو خیر ایسے نفس کو اللہ پاک نے اطمینان والی جان فرمایا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، واپس چلو اپنے رب کی طرف راضی ہو کر پسندیدگی سے، یعنی کہ اللہ پاک اس کو فرمائے گا جو دنیا میں اس طرح تھا کہ اے جان اطمینان حاصل کرنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف چلو رضامندی سے اور پسندیدگی سے۔ فادخلی فی عبادی، اور داخل ہو جاؤ میری غلاموں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یہ ہوگا قیامت والے دن حالات۔ تو خیر ابھی یہ صورت ختم ہوئی، آگے صورت شروع ہوتی ہے، وہ ہے سورۃ البلاد۔ تو فرمایا وَأَن لا اقسم بهذا البلد، نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی کہ وہ شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ مقیم ہیں اس شہر میں، یہ شہر میں جس میں آپ مقیم ہیں اللہ پاک نے اس کی بھی قسم اٹھائی، وہ شہر حرم جس کو ہم حرمت والا شہر کہتے ہیں، جس میں وہ مسجد حرام ہے۔ تو فرمایا وَوَلَدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے والد کی اور جسے اس نے جنم دیا، یعنی کہ اس باپ اور بیٹے کی بھی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں۔ انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا تو دنیا میں اس نے مشقت جھیلنی ہے، اس کے لیے آزمائش اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے۔ کوئی بندہ اپنا سر نہیں چڑھا سکتا کہ نہیں ٹھیک ہے میرے کو بغیر آزمائش میں چلا جاؤ، یہ کام نہیں۔ حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ پاک نے فرمایا کیا تم نے خیال کیا ہوا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ خالی ایمان کا کلمہ کہنے سے وہ بات نہیں ہوگی جب تک آپ اس کے اوپر قائم نہیں ہوگے، اور جب تک آپ حق کی تصدیق نہیں کریں گے اور اس کے اوپر چلیں گے نہیں۔ تو فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں اندازہ کیا ہوا اس پر کوئی ایک، یعنی کہ اللہ پاک نے اس کے اوپر قادر نہیں ہے کوئی، کیا وہ یہ اندازہ خیال کرتا ہے؟ یَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، وہ کہتا ہے ہلاک کر دیا میں نے مال ڈھیروں، یعنی کہ اپنے مال کو اس کے پاس جو آتا ہے وہ مطلب اس کو اپنا مالک سمجھ کر مطلب وہ اڑا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر وہ مطلب فخر کر رہا ہوتا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا اسے کسی نے، یعنی کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو کچھ عمل اس کے چل رہے ہیں، کیا وہ سوچتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا؟
अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या नहीं हमने बनाए इसके लिए वो आंखें, व लिसानन व शफतैन, और एक जुबान और वो होंठ। यानी कि वो ये देखता है कि क्या उसको मतलब कोई देख नहीं, वो ये सोचता है क्या उसको देख नहीं रहा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया क्या मैंने उसके लिए नहीं बनाए उसकी आंखें और उसके मतलब होंठ और उसकी जुबान। तो जिस तरह इसका तज़किरा पीछे हमने पढ़ा कि ये सारा जिस्म वो गवाही देगा, तो ये सब कुछ उसका गवाह है। इनको अल्लाह पाक ने ये सिर्फ ये जिस्म और ये हाथ ये पाँव ये सब उसके लिए गवाही देंगे। लिहाजा वो क्या सोचता है कोई इसको देख नहीं रहा, तो अल्लाह सबसे बड़ा है जो उसको देख रहा है सबसे पहले, और उसके अलावा ये उसके जो मतलब एज़ा हैं वो उसके लिए गवाही देंगे। वहादैनाहु उन नजदैन, और हम यानी कि हमने इनको इसको बनाया और दिखाए हमने इसे दोनों रास्ते, यानी कि सिधाई का भी और बुराई का भी। अल्लाह पाक ने फरमाया फुजूरहा व तकवाहा, उसके अंदर इल्हाम कर दिया अल्लाह पाक ने अच्छाई और बुराई की तमीज। तो ये चीजें उसके अंदर हैं। फलक तहा मल अकबता, पस ना वो दाखिल हुआ घाटी पर, यानी कि किसी घाटी के ऊपर। और घाटी क्या है, वमा अदराका मा मल अकबतु, और क्या चीज बताए, यानी कि आप नहीं इदराक रखते क्या है वो घाटी। वो घाटी क्या चीज है आपको नहीं पता। फक्कुर रकबतिन, आजाद करना एक गर्दन का, यानी कि आपने कभी इस घाटी के ऊपर चले नहीं। घाटी क्या हुई कि यानी कि जहां घाटा नजर आ रहा हो, मिसाल के तौर पे बंदे को यार अभी पैसे देने पड़ेंगे, किसी की गर्दन छुड़ानी पड़ेगी, किसी गरीब को मतलब मदद करनी पड़ेगी, इस घाटी की तरफ आप आए नहीं। तो आप घाटी की तरफ नहीं आए किसी की, यानी घाटी क्या है, किसी की गर्दन चलाना, या औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मसगबतिन, या खाना खिलाना एक दिन में भूख वाले, यानी कि कोई बिल्कुल भूखा बेचारा नाचार है, तो आपने इस घाटे को भी इसको भी घाटा समझा कि उसको चलो खिला दें कुछ, तो ये भी आपने नहीं किया। यतीमन ज़ा मकरबतिन, किसी यतीम कुर्बत वाले को, यानी कि खाना खिला दें मस्कीन को या किसी करीब वाले यतीम को। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबतिन, या किसी मस्कीन खाक नशीन को, यानी कि किसी गरीब को खिला दे, अपने आप आस पास वालों को खिला दे या किसी दूसरे को खिला दे। आपने कभी इस घाटी के ऊपर गए नहीं, ये घाटा समझा आपने। छोड़ो इनको दूसरा कोई खिला देगा, अल्लाह दे रहा है, छोड़ो अपने तो बस गेटते रहे। तो हकीकत में क्या थी, तो फरमाया सुम्मा काना मिनल लजीन आमनू व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिल मरहमति, फिर ना हुआ वो उनमें से जो ईमान लाए और उन्होंने दूसरों को तलकीन की, सबर की, और एक दूसरे को तलकीन की रहम करने की, यानी कि इनमें से भी नहीं हुए। ना तो ये काम किया कि किसी को कुछ खिलाया, और ना ये तलकीन भी करते रहे, मतलब पूरा ईमान जिस तरह होने का हक था वो ईमान भी नहीं रहा, और ना ही रखा, और ना ही किसी को मतलब तलकीन भी की, कोई सब्र की या वसीयत की, किसी को सब्र की या वसीयत की, किसी को रहम की, मतलब इतने सख्त दिल हुए। उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही लोग हैं बाएं हाथ वाले। यही लोग हैं बाएं हाथ वाले। वल्लजीना, अपना दाएं हाथ वाले। वल्लजीना कफरू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमते, और जिन्होंने इनकारी किया, यानी कि जिन्होंने इनकारी किया, नहीं माना अल्लाह ताला की बात को, यही लोग हैं बाएं हाथ वाले। दाएं हाथ वाले वो क्यों, वो जो ईमान लाए, यानी कि उनमें से जो ईमान लाए और मतलब खुद को इसके ऊपर कायम रखा, वो हो गए ईमान वाले, और जो मतलब जिससे जो हटे रहे, इनकारी के ऊपर कायम रहे, वो हो गए बाएं हाथ वाले। तो फरमाया अलैहिम नारुम सदतुन, इन पर आग होगी बंद की हुई, यानी कि ऐसी आग होगी जिसके अंदर ये बंद हुए होंगे, जिससे मतलब इनको छुटकारा भी नहीं मिलेगा। तो ये तो खैर होगा हाल उनका जो अल्लाह ताला की बात के ऊपर नहीं चलते, दुनिया को अजीज रखा, दुनिया की बस कोशिश में लगे रहे, और आखिरत को या आखिरत के जो काम, जो इस तरह मतलब किसी को खर्च करना, सवाब के जो काम है, उनको मतलब थोड़ा मतलब
پورا پورا ہی کرتے رہے. اس طرح مطلب کرنے کا حق ہے، اس طرح نہیں ہے. تو خیر یہ ہے اختتام ہو گیا ابھی سورۃ البلد پر. انشاءاللہ یہاں سے ابھی شروعات ہوگی. السلام علیکم.